ان کے کھیتوں کو خراب کرتے، ان کی فصلوں کو خراب کرتے، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو لے جاتے، قتل و غارت کرتے، انہیں اپنے غلام بناتے. اور اسپیشلی جب نبوکت نظر کے دور میں بنی اسرائیل کو اسیر کیا گیا تو اس کا جو آخری بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، صدقیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹوں کو قتل کیا اور اس کی آنکھیں نکال دی گئی. یہ خدا کی قوم کے بادشاہ. اور جب نبوکت نظر ان کو قید کر کے لے کر گیا، جب اس نے ہیکل کی چیزوں کو بھی، ہیکل کو بھی تباہ کیا، تو ہسٹورین کہتے ہیں کہ ان کے گلوں میں سنگل ڈال کر لے کر گیا تھا، پنجروں میں باندھ کر کے. ان کی حالات میں، زندگی میں بہت انہوں نے اسیری دیکھی ہے، غلامی دیکھی بنی اسرائیل میں. اسپیشلی 3 بڑی اسیریاں دیکھی ہیں، غلامی دیکھی ہے. اور اس کی بنیادی بات یہی تھی کہ یہ all will live in disobedience spirit. چرچ کے اندر جب نافرمانی کی تاثیر ہوتی ہے، جہاں پر خدا کے حکموں کو نہیں مانا جاتا، ایک بہت بڑا چیلنج ہے عالمگیر چرچ کو، جو ڈس اوبیڈینس اسپرٹ ہے خدا کے کلام کے خلاف. یہ بڑی تیزی سے چرچز کے بیچ میں موو کر رہی ہے. اور جب نافرمانی کی تاثیر ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو پھر یہ ہمیں مختلف طرح کی غلامیوں میں لے جاتی ہے. مختلف طرح کے چیلنجز ہماری زندگی میں، مختلف طرح کی لعنتیں، فکریں، پریشانیاں، دعاؤں، کوششوں کے باوجود بھی ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے، ہماری سفری ختم نہیں ہوتی ہے. کبھی اس سے دعا کرا، کبھی اس سے دعا کرا، ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. آج بھی کوئی، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو آج بھی لوگ مختلف طرح کے کاموں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں پھنسے نظر آتے ہیں. اور اس کی بہت زیادہ وجہ، کئی بار خدا بھی ٹیسٹ ہماری زندگی میں دیتا ہے، لیکن بہت دفعہ ہماری زندگی میں دکھ ہماری ہی وجہ سے ہوتے ہیں. Because we live in disobedience of spirit. بنی اسرائیل نے پہلی اسیری اسور کے بادشاہ کے دور میں دیکھی. یہ جتنے بھی پرانے بادشاہ تھے یہ بڑے ظالم تھے. ان کی سزائیں، اسوری جو ہوتے تھے یہ زندہ بندے کی کھرڑی اتارتے، اس کے نازک اعضاء کاٹتے، آنکھیں کاٹتے، اوپر نمک چھڑک دیتے تھے. یہ بڑے ظالم تھے. اس دور میں جب بھی کسی قوم کو اسیر کیا جاتا انتہائی ظلم ہوتا. بنی اسرائیل نے اسوریوں کی حکومت دیکھی، اس میں رہے ان کے غلامی دیکھی. اس کے علاوہ مصر میں فرعون کی غلامی میں رہے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے نبوکت نظر فارسی حکومت کی غلامی دیکھی. مختلف دور میں یہ مختلف حکومتوں کے نیچے رہے، غلام رہے. وہ انہیں لے جاتے غلام بنا کر جانوروں کی طرح، پھر کچھ تو واپس آ جاتے، کچھ وہیں رہ جاتے، کچھ وہیں کام کاج شروع کر لیتے، شادیاں کر لیتے، کچھ واپس آ جاتے. اور اس لیے زبور 126 میں آپ پڑھتے ہیں کہ ہن جوان دے نال رو رو کے جو بیج ہے بیجے. یہ غلامی میں ہی یہ کہا گیا، لکھا گیا. اور پھر جو تیسری بڑی غلامی ہے انہوں نے یسوع مسیح کے بعد دیکھی. یہ جاتے واپس آتے، جاتے واپس آتے.
اور پھر تیسری جو غلامی تھی یہ یسوع مسیح کے بعد دیکھی جب جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا. جنرل ٹائٹس نے 5 ماہ کے اندر 1.1 ملین یہودیوں کا مارا. وہ ہیکل جو ہیرودیس نے بڑے سالوں میں بنائی تھی جس کے اوپر سفید سنگ مرمر کا پتھر تھا، جب سورج پڑتا تھا بیچ میں سونا تھا ان کے ٹائلز کے بیچ میں تو بڑی اس کے چمک دمک رہتی تھی. لیکن جنرل ٹائٹس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور یسوع مسیح کی وہ نبوت پوری ہوئی کہ یہاں پر اینٹ باقی نہ رہے اور اس کے اس کو جلایا گیا. ہیکل کے ضرور کی بڑی تحقیق کی گئی. نبوکت نظر تو ساتھ رہ گیا تھا لیکن جنرل ٹائٹس نے اس کی بڑی تحقیق کی. اس نے مقدس کی چیزوں کو سڑک پر لا کر پھینکا، بے حرمتی کی، لوگوں کو مارا. جو کچھ بھی وہ جنرل ٹائٹس کر سکتا تھا اس نے کیا. اور پھر اس کے بعد یہودی قوم یہ وہاں سے بھاگتی ہے. یسوع کے بعد کی بات کر رہا ہوں. یہ پھر کوئی پاکستان آ گیا، کوئی ہندوستان آ گیا، کوئی افریقہ آ گیا، کوئی ایران آ گیا، کوئی افغانستان چلا گیا. یہ باقی ہے پھر پوری دنیا میں. اور اسپیشلی جب یسوع کو صلیب دیا جا رہا تھا تو پہلے اس نے کہا تھا کہ میں اس شخص کو بے قصور سمجھتا. تو یہودی قوم نے یہ کہا تھا کہ اور اس نے ہاتھ بھی دھوئے تھے کہ میں بے قصور ہوں. لیکن یہودی قوم نے یہ کہا تھا کہ اس کا خون ہم اور ہماری گردنوں پر. وہ لعنت خدا کی قوم نے اپنے اوپر منگوائی تھی. اور پھر جب جنرل ہٹلر کا دور آتا ہے تو صرف جنرل ہٹلر نے اپنے دور حکومت میں 60 لاکھ یہودیوں کا مارا. 60 لاکھ ٹو مچ. اور ان کو گیس کے چیمبر میں ڈالتا، بچوں کو ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کو بچوں کے سامنے. گوگل پر آپ ان کی ہڈیوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں. وہ نبوت جو خدا نے، وہ رویا جو خدا نے حزقیل نبی کو دکھایا. کئی بار بنی اسرائیل وہ ہڈیاں بنے. اور جنرل ہٹلر کے دور میں تو ان کی بڑے بڑے ڈھیر آپ کی تصویروں میں آپ ان کی تصویریں دیکھیں یہودیوں کی، ان کی ہڈیوں کی، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ خدا کی قوم کا کیا حال ہوا. بکھر گئے سارے، سر جدا، ٹانگیں جدا، بازو جدا. کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا. وہ کلام جو خدا کرتا ہے پورا ہوتا ہے. خدا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. خدا نے اپنے بندہ کو جو دکھایا وہ کئی بار ہوا، کئی بار وہ پورا ہوا. اور پھر چونکہ خدا نے حزقیل کو دکھایا تھا کہ یہ ہڈیاں کٹھی ہوں گی. اس بات کو یاد رکھیں کہ 1948 میں پھر سے بنی اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا. پھر سے تمام قبائل جو مختلف ملکوں میں رہتے تھے واپس آتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور سٹل ابھی تک واپس آ رہے ہیں. لیکن 1948 میں جو کچھ خدا نے اپنے بندہ حزقیل کو دکھایا اس کو 1948 میں خدا نے پورا کیا. اس سے پہلے 10 قبیلے ایک طرف جس کو اسرائیل کہا گیا، اور 2 قبیلے
ایک طرف جس کو یہودا کہا گیا، ان کی آپس میں جنگیں، آپس میں دشمنی، آپس میں قتل و غارت، لیکن جب یہ نبوت پوری ہوئی 1948 میں، تو اب اسرائیل کا ایک ہی وزیر اعظم ہے اور اب وہ ایک ہی قوم ہے اور پوری دنیا پر آپ دیکھتے ہیں کرول کرتے ہیں، اور چیزیں جو بکھر چکی تھی ٹائم لگا، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، خدا کے حکم کی نافرمانی، خدا کے حکم کو سن کر اس کو پسے پشت ڈال دینا اور اس پر غور نہ کرنا، یہ ہمیں مصیبتوں میں، بیماری کی قید میں، ہمیں لعنتوں کی قید میں، جہاں پر بھی خدا کے کلام کو ڈس اوبے کیا جاتا ہے، پرابلم آتی ہے۔ جس میاں بیوی کے بیچ میں کلام کی نافرمانی ہے، جن بچوں میں کلام کی نافرمانی ہے، جس مرد اور عورت میں کلام کی نافرمانی ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ وہاں پر برکت ہو نہیں سکتی ہے۔ خدا نافرمانوں کے ساتھ موو نہیں کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ خدا وفادار خدا ہے اور خدا پاک خدا ہے، نہ تو خدا بے ایمانوں کے ساتھ موو کرتا ہے اور نہ ناپاکوں کے ساتھ موو کرتا ہے۔ ان کی نجات کی دعا ضرور سنتا ہے لیکن ان کے ساتھ موو نہیں کرتا۔ مومن کے لیے خدا کو ایماندار بندے چاہیے ہوتے ہیں جن کے وسیلہ سے وہ اپنا کلام، اپنی مرضی، اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ جب اس کے ہم روحانی پس منظر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ حزقیل نبوکدنضر کی قیادت میں ہے، اس کی عمر 25 یا 30 سال ہوگی جب اس نے خدا کو دیکھا۔ آپ گھر میں ہیں، آپ کسی لیبر کیمپ میں ہیں، آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کی حضوری کسی بھی جگہ پر چھو سکتی ہے۔ یہ چیزیں قید نہیں ہے۔ خدا کسی کیمپ میں سے آپ کو اٹھا کر رویا دے سکتا ہے۔ خدا بے شک آپ پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں، آپ کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، لیکن خدا کی روح ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہے، وہ ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ اس کے یہاں پر قید میں ہے لیکن خدا قید میں اس کے پاس پہنچ گیا اور خدا اس کو کہتا ہے اور خدا اس کو یہ دکھاتا ہے۔ خدا نے کیا اسے دکھایا؟ بڑی بری حالت خدا نے اسے دکھائی۔ کوئی ہڈی ہڈی کے ساتھ نہیں جڑی ہے، کوئی ان میں برآمدی، بربادی اور تباہی ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خدا نے سے کوئی بھی اچھی چیز میرے عزیزوں نہیں دکھائی۔ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے خدا نے اسے حقیقت دکھائی کہ دیکھ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری قوم ہے جن کو میں نے بنایا، جن کے میں نے چھٹکار کا بدول کیا۔ یہ کی حالت ہے کہ یہ ننگے ہیں، ان کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر طرح سے خدا نے ان کی حالت اس کو دکھائی۔ میرے عزیز صاحب کو یاد رکھیں کہ حزقیل وہاں پر کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ اپنے زندگی میں خدا کی برکت کو، خدا کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر خدا کا ہاتھ مانگا کریں۔ ہمارے خاندانوں کو، ہماری شخصی زندگی کو، ہمارے ملکوں کو خدا کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ جب خدا کا مائٹی ہینڈ بڑھ جائے گا تو ہماری بکھری چیزیں اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی، ہمارے بکھرے خاندان اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمارا بکھرا ہوا پیسہ اکٹھا شروع ہو
نبوی کی کتاب میں ایک واقعہ درج ہے یبیس کے بارے میں. یبیس کا مطلب ہے دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا. یہ نام اس کی ماں نے اسے دیا تھا. لگتا ہے کہ اس کی پیدائش کے وقت اس کے باپ کو دکھوں سے، تکلیفوں سے گزرنا پڑا. کئی بار ماں باپ کہہ دیتے ہیں ہماری نو بڑی منوس ہے جو یہ ساڑھا نسال ہو گیا پاکستان میں کہ بچی بچہ نہ ہو یہ بڑی منوس ہے، یہ بچہ بڑا برکت والا. پاکستان میں بھی کہتے ہیں. اس کے بعد بھی ایسے کہا وہ شخص یبیس جدھر جاتا ہوگا سارے کہتے ہوں گے یہ ریجیکٹڈ پرسن. اسکول میں جاتا ہوگا، کھیل کے میدان میں جاتا ہوگا، سارے اس کو اس کی نظر سے دیکھتے ہوں گے اعلان تھی کتوں آ گیا. اور یبیس کے بارے میں لکھا ہے اس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی. اس کی دعا بڑی چھوٹی اور مختصر ہے، بہت ساری باتیں اس میں سے نکل سکتی ہیں، لیکن لکھا ہے اس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی کہ خدا تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. اپنی زندگی میں، اپنے بچوں میں، اپنے بیٹا سے پر خدا کا ہاتھ مانگا کرے. اور جب خدا کا ہاتھ یبیس پر بڑھ گیا تو بائبل مقدس میں لکھا، یہ بائبل میں تو نہیں لکھا لیکن دوسرے یہ شاید 13 بائٹ تو یہ ان میں سے سال میں سے لکھا کہ یہ معزز شخص بن گیا، رسپیکٹیبل مین بن گیا. وہ جس کو گھر والے نہیں پوچھتے تھے، وہ جس کو محلے والے نہیں پوچھتے تھے، اور جس کو معاشرہ نہیں پوچھنا تھا، لیکن جب خدا کا ہاتھ بڑھ گیا ہے اس کی عزت آ گئی، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس کو عزت مل گئی، اس کو سرفرازی مل گئی، اس کو برکت مل گئی. جب چرچ پر ہاتھ بڑھ جاتا ہے، چرچ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. جب دعا پر ہاتھ بڑھتا ہے، جب دعا شروع ہو جاتا ہے، خاندان پر جب خدا کا ہاتھ بڑھتا ہے، راتیں چلے جاتے ہیں، مشکلات چلے جاتے ہیں، مسائل چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے چلے جاتے ہیں. جب خدا کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے اپنی زندگی میں آگے ہمیشہ خدا کے ہاتھ کا مانگا تھا. بہت ضروری ہے. خدا کا ہاتھ ہزقیل پر جا پڑا، وہ کہاں پر ہے، کہاں پر خدا نے اسے اٹھایا ہے، کہاں پر خدا نے اسے بھیجا دی ہے، کہاں پر خدا اس کی زندگی میں سب کچھ کر رہا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. پہلے خدا سے دکھا رہا ہے، پھر خدا کا ہاتھ، اور پھر کیا ہے کہ خدا کے روح نے مجھے اٹھا لیا. آج ایک جو مجموعی ایک سروے ہے پوری کلیسیا عالمگیر کے اندر کہہ سکتے ہیں 85% لوگ خدا کے روح کے بھوکے اور پیاسے نہیں. یہ تڑپ بھی ختم ہو گئی، یہ پیشن بھی ختم ہو گیا چرچ کے بیچ میں سے. آج وہ تجربہ رکھتے ہیں تو پینٹیکاسٹل تجربہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی تجربہ جو رکھتے ہیں وہ بھی صرف غیر زبانوں کا. آج چرچ کے اندر کیوں نافرمانی ہے؟ آج اگر باہر جائیں تو وہاں پر گے میرجز ہیں، مرد مرد سے شادی کا. چرچ کے اندر گناہ کے خلاف بولا نہیں جاتا ہے. صلیب کے پیغام کو بیچ سے چرا لیا. باہر کے بڑے چرچز میں زیادہ تر اخلاقی باتیں اور پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں. گناہ کو کنڈیم نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ چرچ خدا کے روح سے خالی ہے. چرچ خدا کے روح سے خالی ہے. یسوع مسیح نے بار بار اپنے شاگردوں سے کہا جب تک تمہیں آنے بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تمہیں باہر نہیں نکل جانا ہے بائبل پکڑ. جب تک تم روح سے بھر نہ جاؤ، جب تک انائٹنگ اور قدرت تم پر ٹھہر نہ جائے، ڈونٹ گو آؤٹ سائڈ. وہ 10 دن بیٹھے دعا کرنے لگے. آج چرچ کے پاس وہ 10 دن نہیں رہے. آج today we are very busy. ہم بیزی ہیں، جہاں پر بھی ہو ہم بیزی ہیں، گھر میں ہو پھر بھی بیزی ہیں.
پاک روح کی بھوک اور پیاس نہیں ہے. خدا کا روح آتا ہے وہ پاک کرتا ہے. خدا کا روح آتا ہے شفائیں جاری ہوتی ہیں, معجزات جاری ہوتے ہیں. اور کیوں ہماری زندگی میں وہ پھل اور وہ نعمتیں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیونکہ شاید ہم نے غیر زبان کا تجربہ کر لیا لیکن اس سے آگے نہیں بڑھے. غیر زبان بولنا جس سے بگننگ میں بھی بولتا, یہ ایک گیٹ ہے جس سے ہم داخل ہوتے ہیں. بات تو آگے بڑھتی ہے, بات تو آگے بڑھتی ہے. بولنا چاہیے جتنے بھی بول سکتے ہیں, بولنا چاہیے, لیکن بات اس سے آتی ہے. اور یہ بھی صرف پینتیکاسٹل چرچ میں, دوسرے ویسے اس کے خلاف بولتے ہیں, دوسرے ویسے وہ کچھ اور ہمیں کہتے ہیں. تو لکھا ہے کہ جب تک چرچ روح میں نہیں آئے گا, جب تک چرچ لیڈر ایماندار روح میں آئیں گے, پھر خدا نے اسپرچل ریلم میں لے جائے گا, پھر خدا نے دکھائے گا, پھر خدا نے بتائے گا, پھر خدا نے لیڈ کرے گا, پھر خدا نے گائیڈ کرے گا. یہ کار وہ کار جب چرچ اور خادم روح میں آ جائیں گے, جب روح کی قدرت اور جنبش ہوگی. اور اس لیے یسوع مسیح نے ہمیشہ اس بات کو بیان کیا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر کے اس کے اندر سے ندیاں جاری ہو جائیں گی. یسوع مسیح نے دعوت دی تھی وہاں پر, اور یہ دعوت آج بھی ہے اس کی. میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں,